وہ کچھ سفارشیں جو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پروردگار نے جو ہے وہ 4 چیزوں کی سفارش کی ہے۔ کیا کہا کہ جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، دوسروں کے عیبوں کو بیان مت کرو۔ یعنی تمہیں یقین ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے تب دوسروں کے عیب کھولو۔ اب انسان کو یقین ہے کہ انسان وہ ویسے اب دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے تو ویسے انسان پھنس جاتا ہے، اور پھر جب انسان دوسروں کے عیبوں میں پردے ڈالتا ہے تو خدا بھی اس کے عیبوں میں پردے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا حضرت موسیٰ سے کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں تم دوسروں کے عیبوں کو بیان مت کرو، اور جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ میرے خزانے خالی ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا ضرور آج کل کے دور کے اندر ہے، جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ میرے خزانے خالی ہو گئے ہیں تو اپنی روزی کے لیے غصے میں مت آیا کرو۔ یا تو یقین کر لو کہ میرے خزانے خالی ہو گئے ہیں تو پھر ٹینشن میں رہو، پھر پریشانی میں رہو، پھر ٹینشن اسٹریس کھاؤ۔ اس کا جب تک تمہیں یقین نہیں ہے کہ میرا خزانہ خالی نہیں ہوا ہے تو پھر تم پریشان کیوں ہو؟ خوب یہ ادھر ہے، یہ پروردگار کے عزت میں نے کل بھی عرض کیا تھا وہاں پہ کہ مثلا ہم اوریجنل کانٹینٹ سے دور ہیں اس لیے پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اسٹیو جاب نے کیا کہا، جیک ما نے کیا کہا، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس سے تمہاری زندگی بڑی چل رہی ہے آج کل، لیکن جو ہے وہ قال رسول اللہ، قال امام باقر جو ہے وہ زندگی میں کتنا ہے وہ ہے ہی نہیں۔ تو زندگی میں کیا فرصت ہی نہیں ہے آدمی کو۔ نہج البلاغہ امام علی کو مانتے ہیں، امام علی کی جو ہے وہ مان ہی نہیں رہے ہم لوگ۔ وہ کیسے مانیں گے آپ امام علی کی؟ کھولیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے تو ہی امام پہ عمل کریں گے نا عزیزان محترم۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ پروردگار جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جب تک میری سلطنت کی نابودی کو نہ دیکھو تب تک میرے غیر سے امید مت رکھنا۔ اگر تمہیں ہو کہ میری سلطنت نابود ہو جائے گی سب تو پھر میرے غیر سے امید رکھو۔ جب میری سلطنت قائم ہے تو جب تک تم میرے غیر سے امید کیوں رکھے بیٹھے ہو؟ اور وہ کتنے زبردست یعنی توحید پرستی والے جملے ہیں یہ۔ پھر چوتھی چیز، جب تک تمہیں شیطان کی موت کا یقین نہ ہو تو اس کے مکر اور اس کی چالاکیوں سے بچ نہیں سکتے۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہوگا اب شیطان مر گیا ہے تب تک تم بولو ہاں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں ٹھیک ہوں۔ جب تک شیطان زندہ ہے اس کی چالاکیوں سے، اس کے مکر سے نہیں بچ سکتا۔